إن رحمة الله قريب من المحسنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیر رکھے، کرم فرمائے. قرآن و حدیث کی روشنی میں حکمت کی باتیں ہیں. غزوہ بدر مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے مشرکین نے مکہ 1000 کا فوجی لشکر لے کر مکہ سے نکلے. سب کے سب ہتھیار سے سجے لجے تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے اپنے جانشار صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے، جن کی تعداد صرف 313 یا 317 یا کچھ زائد تھی. جب مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں. یہ میدان بدر میں حق و باطل کی پہلی جنگ تھی. مشرکین نے پہلے ہی سے پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو خشک ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑا، جہاں وضو اور غسل حتیٰ کہ پینے کے لیے بھی پانی موجود نہیں تھا. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں درست فرما کر خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا فرمائی: اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرمائی، جس سے تمام ضرورتیں پوری ہو گئی. میدان جنگ بھی سازگار ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی. قریش کے 70 افراد مارے گئے، 70 افراد قید کیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے. ہوا میں اللہ کا نظام قدرت دیکھو کہ اس نے ہوا پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی کیسی ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے کہ وہ برابر بادلوں کو ایسی زمین پر لے جا کر بارش برساتے ہیں جہاں کی زمین سوکھی اور پانی کے لیے پیاسی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ بادلوں پر یہ ڈیوٹی نہ لگاتا تو بادل پانی کے بوجھ سے بوجھل ہو کر ایک ہی جگہ پر ٹھہرتے اور ہمارے باغات، کھیتیاں سوکھے رہ کر ضائع ہو جاتے. یقیناً وہ بڑی عظیم ذات ہے کہ جس کا حکم بادلوں پر بھی چلتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے. ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام
پرہیزگاروں کا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشبو کا ہدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ کتاب ترمذی شریف، روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ کتاب طبرانی کبیر، روایت عن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت، مردار اور اس کی قیمت، خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام کر دیا ہے۔ کتاب ابو داؤد، روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب تو دنیا کی کوئی چیز طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ تو اچھے حال میں ہے۔ اور اگر معاملہ الٹا ہو جائے تو تو برے حال میں ہے۔ کتاب کنز الایمان، روایت عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جانے والے ہیں، وہ داہنے والے کتنے اچھے ہوں گے۔ وہ ان باغوں میں سے ہوں گے جن میں بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوگی، تہ پر تہ کیلے لگے ہوئے ہوں گے، لمبا لمبا سایہ ہوگا، بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر پابندی لگائی جائے گی۔ اور وہاں اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، ہم نے ان کو کنواریاں اور شوہر سے محبت کرنے والی اور عمر لمبی والی بنائی ہے۔ یہ سب چیزیں دہانے ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ قرآن پاک سورہ واقعہ آیت نمبر 27 سے 39 تک۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کتاب ابن ماجہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان بے حیائی اور بری باتوں کو حکم کرتا رہتا ہے۔ کتاب قرآن سورہ نور آیت نمبر 21۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ۔